تو ہم بات کر رہے تھے کہ حلالہ کی حکمت کے متعلق میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ طلاق جو مغلظہ ہے نا، اس کے بعد جو ہے نا ایک ہی صورت رہ جاتی ہے مرد اور عورت کے لیے، وہ ہے حلالہ۔ اور حلالہ سے مراد وہ نکاح ہے کہ بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نکاح کرے اور وہ بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کرے، یعنی صحبت کرے، یعنی خلوت میں وقت گزارے، اور وہ اپنی مرضی سے اگر بیوی کو طلاق دے تو پھر وہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بیوی اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں حلالہ کی نیت کر رہی ہوں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو جو ہے وہ ممنوع قرار دیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے بھی رشتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، بعد میں وہ صلح کرنے کے لیے حلالہ کا رستہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حلالہ کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ نکاح پڑھوا کے نا، تو نکاح جیسے ہی ہوتا ہے فوراً مطلب ایک دن بعد یا اسی ٹائم پہ وہ جو ہے نا طلاق دلوا کے نا تو بیوی کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں۔ یہ سننے میں کتنی بار آیا ہے، استغفر اللہ، یہ حرام ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین کو نہیں بدل سکتے۔ اس میں یہ طلاق حلالہ کی جو حکمت ہے نا، کیونکہ طلاق اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق اگر مرد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب کوئی یہ بندہ چاہے گا کہ میرا لباس جو ہے وہ تار تار ہو یا پھٹا پرانا ہو، یا میرا جسم جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو نظر آئے؟ تو اللہ پاک نے جو یہ حلالہ کا حکم دیا ہے، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پہ دے دیے نا 3 طلاقیں، تو اب کسی عالم کے پاس چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حلالہ کر لو، تو انہوں نے حلالہ کس طرح کیا؟ حلالہ انہوں نے اس صورت میں کیا کہ چلیں جی نکاح پڑھوا کے نا تو ساتھ ہی طلاق دے کے تو گھر لے آئے ہیں۔ نہیں، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حلالہ کا یہ ہے کہ مرد کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا گیا کہ اگلے مرد سے جو ہے وہ بیوی نکاح کرے گی، اب وہ مرد اس کے ساتھ جو ہے وہ خلوت میں ٹائم گزارے، صحبت صحیحہ کرے، تب اگر جا کے وہ پھر دوسرے دن یا تیسرے دن اگر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا ہے نا تو پھر جو ہے نا بیوی اس کے لیے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ کون سا مرد اس طرح چاہے گا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا جو ہے وہ ٹائم گزرے؟ لیکن جو ہے وہ اس طرح اپنے پاس سے اسلام کی چیزیں خود گاڑ لینا اور جو ہے وہ سوچنا کہ نہیں ہمارا اس طرح جائز ہے، تو یہ حرام عمل ہے۔ اور بیوی بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے جو ہے وہ حلالہ کر رہی ہے، دوسرے شخص سے نکاح کر رہی ہے کہ میں جاؤں گی اور جا کے تو پھر دوسرے تیسرے دن واپس آ جاؤں گی اور میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ اس کام میں مبتلا ہیں اور انہوں نے دین کو جو ہے وہ اتنا آسان سمجھ رکھا ہے اور اس طرح سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ مسئلے گاڑ لیں گے، تو بعض جگہوں پہ سننے پہ آیا کہ لڑائی ہوئی چھوٹی سی بات پہ، تو دہی کی وجہ سے لڑائی ہوئی تو طلاق ہو گئی کہ دہی زیادہ، میں کپ میں دہی ڈالا ہے، میں اس میں نہیں ڈال کے کھاتا تو میں اس میں ڈال کے کھاتا ہوں، تو مرد کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ ہمارا جوڑا ہے نا میاں بیوی کا، یہ جب میاں اور بیوی آپس میں اقرار کرتے ہیں نا تو وہ ہر عیب کو قبول کر کے اقرار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آتے ساتھ ہی کہیں کہ 100/100 نمبر ہو، وہ دوربین لگا لی جاتی ہے کہ جو اس کو کیا کہتے ہیں اللہ پاک معاف کرے، جو ساری عیب ہی دیکھتی ہے۔ خوبیاں تو ہم نے کسی کی دیکھنی نہیں ہے، ہم نے عیب ہی دیکھنے ہیں کہ جو ہے وہ اب آئی ہے تو آتے ساتھ ہی جو ہے نا دوربین لگی ہے کہ وہ کتنی جو ہے نا وہ کتنے پانی میں ہے۔ اللہ پاک معاف کرے۔ اللہ رب العزت کے 99 نیم ہیں، اللہ کی رحمت کے ایک نیم اس نے المنتقم، کہ وہ جو ہے وہ انتقام لینے والا۔ دیکھیں اللہ کی رحمت اپنے بندے کے لیے کتنی وسیع ہے نا۔ اللہ پاک کو نرمی اتنی پسند ہے کہ جو ہے وہ قرآن کا جہاں پہ نصف ہو رہا ہے، ساری جو شریعت کا سینٹر آف پوائنٹ ہے نا وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن کا جو سینٹر آف پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے۔ سورۃ الکہف آپ تلاوت کرتے ہیں تو جہاں پہ قرآن پاک کا نصف ہو رہا ہے وہاں پہ وَلْيَتَلَطَّفْ، بہت زیادہ نرمی سے بات کرنا، بہت زیادہ درگزر کرنا۔